اور ان بڑے دو طوفانوں میں ایک طوفان دنیا کی محبت اور دوسرا طوفان بے حیائی کا طوفان ہے۔ پہلے بے حیائی بازار میں ملتی تھی، آج ہر جیب میں موجود ہے۔ پہلے گناہ ڈھونڈنے جاتے تھے، آج گناہ خود ڈور بیل بجاتا ہے۔ پہلے شیطان دروازے پر کھڑا تھا، اب ہر سکرین پر بیٹھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ سمجھتے ہیں بچہ موبائل پر، بچی موبائل پر اپنا کام کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بچہ بچی باطل نظریات کا غلام بن رہا ہے۔ ہمیں اس باریکی کا ادراک کرنا ہوگا اور اسے سمجھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے دنیا کی محبت اور بے حیائی کے فتنے۔ اے مومنو، فتنے صرف عقیدے کے نہیں، فتنے کردار کے بھی ہیں۔ آج ہمارے گھروں، گلیوں اور موبائل اسکرینوں پر جو سب سے بڑا فتنہ مسلط ہے وہ ہے دنیا کی محبت اور بے حیائی۔ دنیا کی محبت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلہ لا ینزعوہ حتی ترجعوا الی دینکم۔ آپ فرماتے ہیں جب تم عینہ یعنی سودی تجارت کرو گے اور گایوں کی دمیں پکڑ لو گے، کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ نہ آؤ۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 3462 تھی۔ یعنی دنیا کی محبت دین کی غیرت کو مار ڈالتی۔ قرآن کی تنبیہ اس بارے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی کے ڈھیروں، نشاندار گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتی کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے اور بہترین انجام تو اللہ کے پاس ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 تھی۔ اس کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی چمک دھمک صرف دھوکہ ہے۔ ہمیں اس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں اپنی لو اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ لگانی چاہیے۔ اور ان بڑے دو طوفانوں میں ایک طوفان دنیا کی محبت اور دوسرا طوفان بے حیائی کا طوفان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا۔ جب کسی قوم میں بے حیائی ظاہر ہو کر اعلانیہ ہونے لگے تو ان میں طاعون اور وہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے پہلے لوگوں میں نہ تھی۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4019 ہے، اور آج یہ حدیث ہمارے معاشرے پر 100% صادق آ رہی ہے۔
آپ کے علم میں ہے اور آپ اور میں دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جیسی بیماریاں آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ ان موذی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ یہ بیماریاں پہلے نہیں تھیں، اور اسی بے حیائی کے سلسلے کی ایک کڑی جو آج کے اس دور میں مسلمانوں کے بالخصوص نوجوانوں کے ذہنوں کو دین سے، اسلام سے، خدا سے، رسول سے، حقیقت سے، روحانیت سے دور کر رہی ہے، وہ ہے موبائل کا فتنہ، میڈیا کا فتنہ۔ یہ فتنہ بھی کوئی چھوٹا فتنہ نہیں ہے۔ پہلے بے حیائی بازار میں ملتی تھی، آج ہر جیب میں موجود ہے۔ پہلے گناہ ڈھونڈنے جاتے تھے، آج گناہ خود ڈور بیل بجاتا ہے۔ پہلے شیطان دروازے پر کھڑا تھا، اب ہر سکرین پر بیٹھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ سمجھتے ہیں بچہ موبائل پر، بچی موبائل پر اپنا کام کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بچہ بچی باطل نظریات کا غلام بن رہا ہے۔ ہمیں اس باریکی کا ادراک کرنا ہوگا اور اسے سمجھنا ہوگا۔ اس بارے میں ہم سلف کی، اصحاب پیغمبر علیہم الرضوان کی تنبیہات کو جب اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا پہلے ہمیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان الدنیا قد ادبرت و اذنت بوداع وان الآخرۃ قد اقبلت و اشرقت الا وان اليوم المضمار وغدا السباق۔ آپ فرماتے ہیں دنیا پیٹھ پھیر چکی ہے اور رخصت کا اعلان کر رہی ہے، اور آخرت سامنے آ کر جھانک رہی ہے۔ سن لو، آج میدان تیاری ہے اور کل دوڑ کا دن ہے۔ اور آخر میں آج کے اس دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ایک استاد ہونے کے ناطے، والد ہونے کے ناطے، بڑا بھائی ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے، بوس ہونے کے ناطے، ذمہ دار ہونے کے ناطے، ہم اپنے گھروں کو اسکرین کلچر سے پاک کریں، اور یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اپنی اولاد کو ایمان کی لذت چکھائیں، ورنہ وہ خواہشات کی غلامی میں برباد ہو جائیں گے اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ یاد رکھو، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا کبھی آخرت نہیں پا سکتا۔ گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے دست بدستہ عاجزانہ پیغام کے ساتھ، اپیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ اے میرے عزیزو، یہ دنیا کی محبت اور بے حیائی وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ ہماری غیرت، ہماری عزت، ہمارا ایمان سب کچھ چاٹ رہا ہے۔ اگر آج ہم نے روک نہ لگائی تو کل ہماری اولاد ہمیں تانے دے گی کہ اے ابا جان، اے بھائی جان، اے استاد صاحب، اے پیر و مرشد، اے ماں جی، اے ذمہ دار، اے بوس، اے ہمارے بڑے، آپ نے ہمیں دنیا تو دی مگر ایمان نہ دیا، ایمان کے تحفظ کا طریقہ نہ دیا، فتنوں سے آگاہی نہ دی، اور ان سے بچاؤ کی تدابیر نہ سکھائیں۔ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمیں بر وقت اقدامات کرنے ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔